اس نے آخری بار مجھے باہوں میں لیا، ایک گہرا بھرپور بوسہ دیا جس نے مجھے بھرپور جذباتی کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے پیچھے۔ السلام علیکم دوستو۔ کہانی جلسے میں آیا خوبصورت لڑکا۔ میں اس دن پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں صرف ماحول دیکھنے گیا تھا۔ راولپنڈی کی فضا نعروں سے گونج رہی تھی، ہر طرف سبز اور سرخ جھنڈوں کی بہار تھی، نوجوانوں کے چہروں پر جوش اور آنکھوں میں چمک تھی۔ مگر میری نظر اچانک ایک ایسے لڑکے پر جا کر ٹھہر گئی جو باقی سب سے مختلف لگ رہا تھا۔ وہ پشتون تھا، قد لمبا، جسم متوازن، آنکھیں گہری اور چہرہ ایسا سرخ و سفید جیسے تازہ پکا ہوا ٹماٹر دھوپ میں چمک رہا ہو۔ اس کے گالوں پر پارٹی کے جھنڈے کے رنگ نہایت نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا۔ میں انجانے میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور مذاق میں کہا، لگتا ہے آپ نے جھنڈا دل پر نہیں چہرے پر سجا لیا ہے۔ وہ زور سے ہنسا، اس کی ہنسی میں ایک معصومیت تھی۔ اس نے جواب دیا، دل پر بھی ہے، بس دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی، جیسے پہاڑوں سے اترتی ہوا۔ ہجوم کا ایک زوردار دھکا آیا تو میں سنبھل نہ سکا، مگر اس نے فوراً میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کی مضبوط گرفت میں عجیب سی حفاظت کا احساس تھا۔ ہم چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، شور کے بیچ جیسے خاموشی کا حصار بن گیا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ آہستہ سے قریب کھینچ کر کہا، یہ جلسے کبھی کبھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، ہاں آپ کی بدلی یا میری؟ یوں مسکرایا اور بولا، شاید دونوں کی۔ ہم سٹیج سے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہو گئے جہاں روشنی مدھم تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ پسینے سے ہلکے سے پھیل گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ انگلی سے اس کے گال پر بنا رنگ درست کیا تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی سانس تھوڑی باری ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے دل پر رکھ دیا۔ اس کے سینے کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر چکی تھی۔ میں خیبر سے آیا ہوں، اس نے کہا، اور پہلی بار کسی جلسے میں دل ہارا ہوں۔ اس جملے نے میرے اندر بجلی سی دوڑا دی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے بہتر نرمی سے میرے گال پر بوسہ رکھا، مختصر مگر گہرا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ میں ساکت رہ گیا، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بھی ہمت کر کے اس کے قریب ہو کر اس کے رخسار کو چھوا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ ایک لمحاتی مگر بھرپور بوسہ۔ ہجوم میں کوئی ہمیں دیکھ نہ سکا مگر ہمیں لگا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ اس نے پیشانی سے پیشانی ملا کر سرگوشی کی، اگر یہ خواب ہے تو مجھے جگانا مت۔ جلسہ ختم ہونے لگا مگر ہماری باتیں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے نمبر دیا اور وعدہ کیا کہ اگلی ملاقات جلسے کے شور میں نہیں بلکہ سکون میں ہوگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر ایک بار پھر مجھے دیکھا۔ اس کے گالوں پر جھنڈے کے رنگ مدھم ہو چکے تھے مگر آنکھوں کی چمک پہلے سے زیادہ تھی، اور میں وہی کڑا سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کسی بڑی کہانی کی ابتدا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں ابھی کئی راز باقی تھے جو اگلی ملاقات میں کھلنے والے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک میرے ذہن میں اس کی سرخ مائل مسکراہٹ اور گہری آنکھیں گردش کرتی رہی، اور پھر ایک شام اس کا پیغام آیا کہ شہر کے کنارے ایک خاموش سی جگہ پر ملنا ہے۔ میں مقررہ وقت پر پہنچا تو ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے سائے زمین پر لمبے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آج اس کے گالوں پر جھنڈے کے رنگ نہیں تھے مگر چہرے کی سرخی ویسی ہی تھی جیسے پہاڑی سیب یا پکا ہوا ٹماٹر۔ اس نے پشتو روایتی واسکٹ پہن رکھی تھی جو اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور بغیر کچھ کہے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی انگلیاں گرم تھی اور گرفت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ ہم چند لمحے خاموش کھڑے رہے جیسے دل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں نے خود کو بہت روکا مگر تمہاری یاد نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید تم صرف جلسے کا جوش تھے مگر تم تو دل کی دھڑکن بھی بن گئے۔ یہ سن کر وہ قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ہمارے درمیان فاصلہ باقی نہ رہا۔ اس نے آہستگی سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس نرم مگر پر اعتماد تھا۔ اس نے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ رکھا جیسے احترام ہو، پھر گال پر ٹھہرا ہوا بوسہ دیا اور آخرکار میرے ہونٹوں کو نہایت نرمی سے چھوا۔ وہ بوسہ جلد بازی کا نہیں تھا بلکہ احساس سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کے کندھوں کو تام کر خود کو اس کے قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں تیز تھی اور دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم لمحوں تک ایک دوسرے کے وجود میں کھو رہے۔
اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سرگوشی کی۔ میں نے کبھی کسی کو یوں محسوس نہیں کیا۔ میں نے ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بازو میرے گرد مضبوط ہو گئے، جیسے وہ مجھے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ماحول میں خاموشی تھی، مگر ہمارے دلوں میں شور۔ اچانک اس نے میرا چہرہ اٹھا کر گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اگر میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہوں تو کیا تم ڈرو گے؟ اس سوال میں سنجیدگی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، اگر تم ساتھ رہو تو کسی چیز سے نہیں۔ وہ مسکرایا۔ اس بار اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر ایک اور بوسہ دیا، جو پہلے سے زیادہ گہرا اور پرعزم تھا، جیسے وعدہ ثابت کر رہا ہو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، مگر اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ کھال کاٹ کر اس نے کہا، مجھے شاید جلدی واپس جانا پڑے، کچھ حالات ایسے ہیں جن کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا سسپینس تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر میرے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، نہیں، یہ تو بس آغاز ہے، اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اور میں اس کے سینے سے لگا سوچتا رہا کہ محبت کا یہ کیس اب دل کی عدالت میں جا چکا ہے، جہاں فیصلہ جذبات کریں گے یا حالات۔ اس کی آنکھوں میں جو سنجیدگی میں نے اس فون کال کے بعد دیکھی تھی، وہ مجھے اندر تک ہلا گئی تھی۔ ہم دونوں پارک کے اس سنسان گوشے میں کھڑے تھے، جہاں ہلکی روشنی درختوں سے چن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈر ہو وہ ابھی چھوٹ نہ جائے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میرے گھر کو میرے بارے میں کچھ شک ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں جلدی واپس آ جاؤں اور ان کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس کے لہجے میں بوجھ تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میرے قریب آ کر اس نے میرا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس نرم مگر بے چین تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ اس کے آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں دھڑکن بے قابو تھی۔ تو پھر ڈرو مت، میں نے سرگوشی کی۔ یہ سن کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار اس کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، جیسے وہ دنیا سے لڑنے کا حوصلہ مجھ سے لے رہا ہو۔ اس نے میرے بالوں میں چہرہ چھپا کر گہری سانس لی، پھر آہستگی سے میرا ماتھا چوما۔ اس بوسے میں احترام بھی تھا اور شدت بھی۔ میں نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا، اس کی سرخی آج بھی ویسی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا چہرہ آج بھی اتنا ہی سرخ ہے۔ وہ ہنستا مگر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اچانک اس نے میرا چہرہ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں پر ایک گہرا مگر نرم بوسہ رکھا۔ وہ لمحہ لمبا ہوتا گیا، ہماری سانسیں ایک دوسرے میں گلنے لگی۔ میں نے بھی اس کے کندھوں کو تھام کر خود کو اس کے قریب کر لیا، جیسے وقت کو روک لینا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، اگر مجھے جانا پڑا تو کیا تم میرا انتظار کرو گے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، محبت انتظار سے نہیں ڈرتی۔ اس نے پیشانی سے پیشانی ملا کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحے ہم خاموش رہے، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، سادہ مگر خوبصورت۔ یہ میرے قبیلے کی نشانی ہے، میں یہ کسی کو نہیں دیتا، مگر آج تمہیں دے رہا ہوں۔ میں نے کڑا پہنا تو اس نے میرا ہاتھ چوم لیا، جیسے کوئی وعدہ مہر کر رہا ہو۔ اچانک دور سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا اور دھیرے سے کہا، وہ لوگ آ گئے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ میرے دل میں گھبراہٹ سی پھیل گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے آخری بار مجھے باہوں میں لیا، ایک گہرا بھرپور بوسہ دیا جس میں جدائی کی چبھن بھی تھی اور واپسی کا وعدہ بھی۔ پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، چند قدم چل کر مڑا اور نگاہوں سے جیسے کہہ گیا ہو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں وہیں کڑا رہا، ہاتھ میں اس کا دیا ہوا کڑا، دل میں اس کی خوشبو اور ذہن میں ایک سوال، کیا وہ واقعی واپس آئے گا یا حالات ہمارے درمیان دیوار بن جائیں گے؟ اس کے جانے کے بعد کئی ہفتے میرے لیے صدیوں جیسے تھے۔ میں ہر شام اس پارک میں جاتا جہاں اس نے مجھے اپنے قبیلے کا کڑا پہنایا تھا۔ اس کڑے کو میں نے کبھی اتارا نہیں، وہ میرے لیے صرف دھات کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کے وعدے کی نشانی تھا۔ میں اکثر اس لمحے کو یاد کرتا جب اس کے نے مجھے آخری بار باہوں میں لیا تھا، مگر وقت گزرتا رہا اور اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک رات اچانک فون بجا، انجان نمبر تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی تو دوسری طرف خاموشی کے بعد وہی مانوس آواز سنائی دی، میں واپس آ گیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اگلے دن ایسی جگہ ملنے کو کہا۔ میں مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا، دل میں بے شمار سوال اور آنکھوں میں امید لیے۔ چند لمحوں بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ پختگی تھی، آنکھوں میں عزم اور قدموں میں اعتماد، جیسے وہ کسی جنگ سے جیت کر لوٹا ہو۔
وہ میرے قریب آیا بغیر کچھ کہے مجھے اس نے مجھے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس پر بے خوف۔ میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر میرا چہرہ تاما اور کہا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ اس نے آہستگی سے میرے ماتھے پر بوسہ رکھا، پھر گال پر، اور پھر میرے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ بوسہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھا، جیسے وہ اب کسی خوف میں نہیں۔ میں نے بھی اس کے کندھوں کو تام کر خود کو اس کے قریب کر لیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن میں ایک تسلسل تھا۔ ہم دیر تک ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ یہ کہانی چھپ کر نہیں جئیں گے۔ اس کے الفاظ میں فیصلہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو قائل کر لیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ راستہ آسان نہیں ہوگا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور محسوس کیا کہ اب اس کی دھڑکن میں بے چینی نہیں، یقین ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جس جلسے میں تم ملے تھے وہاں شور بہت تھا مگر اصل انقلاب تو آج آیا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ چوم کر کہا، اب ہر جلسہ، ہر پار کا لمحہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور یوں ہماری کہانی جو رنگوں اور نعروں کے شور میں شروع ہوئی تھی، عزم اور محبت کے سکون میں مکمل ہوئی۔ مگر دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ہماری زندگی میں کون سی آزمائش آئی، کن لوگوں نے ہمیں جدا کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کس طرح اپنی محبت کو ہر طوفان سے بچایا، تو ابھی کومنٹ میں لکھے کہانی جاری رکھیں، کیونکہ اگلی سیریز میں محبت کا امتحان پہلے سے زیادہ سخت اور جذبات پہلے سے زیادہ گہرے ہونے والے ہیں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔